بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات وہ صفات ہیں جو بالکل واضح ہیں، مبہم نہیں ہیں اور آدمی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے، جیسے حیات، علم۔ متشابہات وہ صفات ہیں جو غیر واضح ہیں، مبہم ہیں، انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید، عین، وجہ، ساقن آیا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر صفات محکمات، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہوں، اور یہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام۔ مثلا حیات اللہ کی صفت ہے، موت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ قدرت اللہ کی صفت ہے، عاجز ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ نمبر 2 صفات فعلیہ، یہ وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہوتی ہے، اللہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، اور ان صفات کی جو ضد ہے اللہ اس کے ساتھ موصوف بھی ہوتے ہیں۔ مثلا احیاء، اس کا معنی ہے زندہ کرنا، اور اماتہ اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، اللہ زندہ بھی کرتے ہیں، اللہ موت بھی دیتے ہیں۔ اذلال کا معنی ہوتا ہے ذلت دینا، اعزاز کا معنی ہوتا ہے عزت دینا، اللہ تعالیٰ معز بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مذل بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات محکمات کو ماننا چاہیے اور متشابہات کو بھی ماننا چاہیے۔ محکمات کا معنی سمجھ آتا ہے اور متشابہات کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ صفات محکمات کے بارے میں اور متشابہات کے بارے میں یہ ذہن رکھ لیں کہ اللہ کی صفات قدیم ہیں، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کی صفات ہیں۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہوتا ہے صفت کا وجود، ایک ہوتا ہے صفت کا ظہور۔ صفت کا وجود تو ہمیشہ سے ہے، لیکن ظہور بعد میں ہوتا ہے، یعنی خالق ہونا اللہ کی صفت ہے۔ جب مخلوقات نہیں تھیں اللہ تب بھی خالق تھے، لیکن صفت خلق کا ظہور تب ہوا جب مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔